بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ راہ نجات آفیشیل کے سامعین کے لیے آج ہم ایک ایسا مجرب وظیفہ، ایسا مجرب عمل پیش کرنے جا رہے ہیں جو بزرگان دین کا ایک خاص عمل ہے۔ اکثر بزرگان دین نے اس عمل کو خود بھی کیا اور اپنے ماننے والوں کو بھی بتایا، اور جس نے بھی اس پر عمل کیا اللہ رب العزت نے اس مجرب عمل کے توسل سے اس کی مشکلات کو بھی آسان کیا، اور اگر کوئی دشمنوں کے دشمنی میں گھیرا ہوا ہے تو اس عمل کی برکت سے اللہ رب العزت نے اسے دشمنوں کے شر سے بھی محفوظ فرمایا اور اسے کامیابی اور کامرانی عطا فرمائی۔ اور اگر کسی کا دشمن اس کے خلاف زبان درازی کرتا ہے تو اس کی زبان درازی کو ختم کرنے کے لیے، زبان بندی کے لیے یہ ایسا مجرب عمل ہے کہ جس کے کرنے سے انشاءاللہ اللہ رب العزت اس کے دشمن کی زبان کو بند فرمائے گا اور اس کے خلاف وہ زبان درازی نہیں کرے گا۔ اور اگر کوئی بیجا مقدمات میں گرا ہوا ہے تو اس عمل کے کرنے سے انشاءاللہ اسے ان مقدمات سے خلاصی حاصل ہوگی۔ اور اگر اس عمل کو کوئی مال میں خیر و برکت کے لیے کرتا ہے، مال کے اندر برکت چاہتا ہے، اپنے مال کو وسیع کرنا چاہتا ہے اور اس کے اندر برکات حاصل کرنا چاہتا ہے تو اس عمل سے انشاءاللہ اس کے مال کے اندر برکت ہوگی۔ اور اگر کوئی مصیبت یا پریشانی کے اندر پھنسا ہوا ہے تو یہ جو عمل ہم بتانے جا رہے ہیں، اس عمل کے کرنے سے انشاءاللہ اللہ رب العزت اسے ان مصیبتوں سے بھی نجات عطا فرمائے گا۔ اور اگر کوئی متاثر ہے، کسی پر کوئی جادو کر دیتا ہے یا طرح طرح کی مشکلات کے اندر اس کو مبتلا کر دیتا ہے تو اس عمل سے انشاءاللہ وہ جادو سے بھی محفوظ رہے گا اور ہر قسم کی تنگی، تکلیفیں اور پریشانیوں سے محفوظ رہے گا۔ اب آتے ہیں اس عمل کی طرف جو آپ نے کرنا ہے۔ آپ نے وہ کرنا ہے جن جن مقاصد کے لیے کرنا ہے۔ بزرگان دین کا یہ طریقہ کار رہا ہے کہ وہ جس کو بھی عمل بتاتے رہے، سب سے پہلے اس کو یہ حکم دیتے رہے کہ وہ نماز کا پابند ہو، اور اس کے ساتھ ساتھ وہ جب بھی اس عمل کو کرے تو باوضو ہونا چاہیے، اور جس مقصد کے لیے کرے وہ مقصد اپنے ذہن کے اندر رکھے۔ اگر کوئی شخص دشمنوں سے مکمل طور پر محفوظ رہنا چاہتا ہے، یعنی دشمنوں سے نجات حاصل کرنا چاہتا ہے، ان سے بچنا چاہتا ہے، تو بزرگان دین نے جو طریقہ بتایا، جو وظیفہ بتایا، وہ نعت علی ہے۔ اور اس کو آپ نے پڑھنا کس طرح ہے، یہ نعت علی اب آپ کی سکرین پر بھی آئے گا۔ آپ نے اس کو پڑھنے کا معمول کس طرح بنانا ہے؟ اگر دشمنوں سے حفاظت چاہتے ہیں، دشمنوں سے محفوظ رہنا چاہتے ہیں تو روزانہ اس عمل کو باوضو ہو کر آپ کسی بھی وقت پڑھ سکتے ہیں۔ آپ نے باوضو ہو کر روزانہ 1000 دفعہ نعت علی کو پڑھنا ہے، انشاءاللہ دشمنوں کے شر سے محفوظ رہیں گے۔ اور اگر کوئی دشمن کی زبان بندی کے لیے اس کو پڑھنا چاہتا ہے تو باوضو ہو کر روزانہ 100 مرتبہ نعت علی کو پڑھے، انشاءاللہ دشمن کی زبان بندی ہوگی۔ اور اگر کوئی مال کے اندر خیر و برکت چاہتا ہے تو باوضو ہو کر نعت علی کو نماز فجر سے پہلے روزانہ 91 دفعہ 91 دفعہ اس کو پڑھے، انشاءاللہ اس کے مال کے اندر خیر و برکت ہوگی۔ اور اگر کوئی بہت زیادہ مصیبتوں اور پریشانیوں کے اندر پھنسا ہوا ہے تو وہ باوضو ہو کر 1000 دفعہ نعت علی کو پڑھے، انشاءاللہ جو پریشانیاں ہیں، جو تکلیفیں ہیں جن کے اندر وہ پھنسا ہوا ہے، انشاءاللہ ان مصیبتوں سے اسے نجات حاصل ہوگی۔ اور اگر کوئی شخص جادو یا اسیب وغیرہ کے اندر مبتلا ہے تو اس کے لیے جو مجرب وظیفہ بزرگان دین نے بتایا یہ کہ متاثرہ شخص کو 15 دفعہ نعت علی پڑھ کر پڑھنے کے بعد اس کو پانی پر دم کریں، اور اس پانی کو اس کے جو پانی ہے اس کے اندر اپنے ہاتھ پر ڈال کر اس کے منہ پر اس کے چھینٹے ماریں اور اس متاثرہ شخص کو پلائیں جس کو اسیب کا اثر ہے یا سحر یا جادو ہے اس پر۔ انشاءاللہ اللہ رب العزت اس کو اس بیماری سے شفا عطا فرمائے گا۔ اور جو بھی یہ وظیفہ جو آپ کو بتایا جا رہا ہے، اس وظیفے کے لیے کرنے کے بعد آپ جب بھی دعا کریں
تو حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کے وسیلہ بنا کر آپ نے رب کی بارگاہ میں دعا کرنی ہے اور اللہ کی بارگاہ میں التجا کرنی ہے کہ مالک مولا شیر خدا حیدر کرار سیدنا علی کرم اللہ وجہ الکریم کے توسل سے جو بیماریاں ہیں، جو مشکلات ہیں، جو پریشانیاں ہیں، جو دشمنیاں ہیں، ان سے بھی محفوظ فرما اور ہر قسم کی بیماریوں سے بھی نجات عطا فرما۔